سر یہ بتائیے گا، 1 سال طویل عرصہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد کاف لیگ جوائن کی، سر یہ 1 سال اسٹڈی کر رہے تھے کون کون سی جماعتیں ہیں جو آپ کے نظریے کے مطابق ہیں یا بہتر نظریے کے مطابق ہیں اور جن میں جایا جا سکتا ہے، یا پھر کاف لیگ جوائن کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں 1 سال پولیٹکس جو ہے اس سے دور رہا ہوں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان میں 2022 میں بدترین سیلاب تھا، بالکل سر، اور لوگ بہت مشکل صورتحال میں تھے۔ سرور فاؤنڈیشن اور ہماری جو ہیں پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی دوسری جماعتوں نے اربوں روپے کا وہاں پر راشن پیک کا بندوبست کیا، مکان بنائے، کیمپ، نو ڈاؤٹ یو ڈیڈ ویل سر، بہترین سر۔ تو یہ سارا بہت مصروفیت تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے مشاورت کا سلسلہ جو ہے شروع کیا۔ تو جن بھی لوگوں سے میں نے مشاورت کی، چاہے یو ایس اے تھا، برطانیہ تھا، یورپ تھا، پاکستان تھا، تو میجارٹی کا یہ خیال تھا کہ آپ کو اپنی پارٹی جو ہے بنانی چاہیے، کیونکہ میں پاکستان میں ایک جمہوری پارٹی بنانا چاہتا ہوں جس میں پاور جو ہے صرف لیڈرشپ کے پاس نہ ہو، کلٹ پولیٹکس نہ ہو، اس میں لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹ چنیں، جیسے کہ دنیا میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا کردار جو ہے ادا کرتی ہیں، اور اس پہ ورکرز کی اور کارکنوں کی ایک سے ہوتی۔ تو اس دوران ایک بڑی بنیادی تبدیلی آئی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ چھوڑ گئے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ نئی جو پارٹی بنانی چاہتے ہیں تو یہ ایک پارٹی بنی بنائی آپ کے پاس تیار ہے، آپ جس طریقے سے اس کو آرگنائز کرنا چاہیں، جس طریقے سے اس کے سٹرکچرز بنانا چاہیں، آپ کو میری طرف سے پوری سپورٹ ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اپنے میڈیا کے دوستوں سے، اپنی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے مشورہ کیا، تو یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ تمام لوگوں نے کہا کہ چودھری شجاعت کی ذات پہ کسی قسم کا بھی کرپشن کا کوئی ایلیگیشن جو ہے نہیں ہے، رواداری کی وہ پولیٹکس کرتے ہیں، آپ بھی رواداری کی پولیٹکس کرتے ہو۔ تو تمام لوگوں کی مشاورت سے، چند لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ نہیں اپنی پارٹی بنانی چاہیے، لیکن میجارٹی نے مشورہ کیا کہ چودھری شجاعت صاحب بالکل درست ہو گیا، جوائن ہینڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میں نے پارٹی کو آرگنائز جو ہے کرنا شروع کیا ہے، اور کافی زیادہ سر متحرک آپ ہو گئے، لیکن سر بنیادی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا، آپ لوگ ابھی کس کے اگینسٹ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے جتنے بھی لوگ نکلے ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ چاہے پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں یا استحکام پاکستان میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے تو جوائن کر لیا، بلکہ ابھی جب میں پروگرام شروع کر رہا تھا تو رندھاوا برادرز نے الگ بھی ہو گئے ان سے نا۔ لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان میں سے ایک بات مشترک تھی کہ ہم نے جو سیاست کرنی ہے وہ اگینسٹ پی ڈی ایم یا کم سے کم اگینسٹ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کرنی ہے۔ تو سر کاف لیگ کیا کس طرح سے اگلے الیکشنز میں جائے گی؟ نہیں، پہلے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس نے کہا کہ ہم نے سیاست جو ہے اگینسٹ پی ڈی ایم کرنی۔ سر فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد انہوں نے پہلے تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سیاست سے کنارہ کشی، ابھی فی الحال میں بریک لے رہا ہوں۔ میں دیکھیں، پہلے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جماعت جتنے بھی دوست ہیں جو استحکام پارٹی میں گئے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم سیاست سے بریک لے رہے ہیں، پھر اچانک وہ اس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد طارق صاحب نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا، ذرا میری بات سر، حکم سر۔ پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو ان لوٹوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ پھر اگلے دن کوئی اشارہ آ گیا تو خواجہ آصف نے اپنی اسٹیٹ میں تبدیل کر لی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو پھر آپ اس کو اینٹی پی ڈی ایم پارٹی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے جو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جناب علیم خان صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ترین صاحب ہیں، پھر اپنے اون چودھری صاحب ہیں، پھر نعمان لنگڑیال صاحب اور اون چودھری صاحب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور پھر ان تینوں لیڈروں کے بہت ہی خوشگوار تعلقات، بہت ہی کلوز تعلقات لندن سے ہیں۔
تو پھر مجھے آپ جب یہ کہیں گے کہ یہ پی ڈی ایم کا کر چلیں گے تو پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. اچھا سر, میں ایک بات سر یہاں پہ رکھوں, آپ نے بات بالکل درست کی ہے, لیکن سر آپ نے بات وہ کی ہے نون لیگ کے والے سے. جو عطا تارڑ ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہیں, خواجہ آصف ہے وہ بھی نون لیگ کے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. لیکن فواد چودھری, فیاض الحسن چوہان, جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو کرنی ہے موجودہ سیٹ اپ کے اگینسٹ سیاست کرنی ہے. آپ نے ورژن ایک جماعت کا دیا جو کہ نون لیگ کا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اگینسٹ پی ڈی ایم. پھر آپ ایسے کریں, پھر آپ نہیں پھر آپ سوال مجھ سے کرنے کی بجائے آپ کو ترین صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ رول آؤٹ کریں کہ بھئی ہم بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم اس کی جو ہے وہ ان کے بیانی کے خلاف الیکشن. سر بالکل آپ یہ بات بھی آپ کی صحیح, سر لیکن کلیئرٹی تو ہونی چاہیے. سر میرا سوال آپ سے یہ تھا, لیکن اگر میں عرض کروں, میری عرض سن لیں, بھائی بات سنیں. اگر ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے فلاں کرنا ہے اور دوسری پارٹی نہیں کر سکتی, ان کی نیم رضامندی نہیں ہے, تو وہ فوراً ٹی وی چینل پہ آئیں گے کہ یہ بیانیہ بھائی درست نہیں ہے, اس بیانیے سے ہماری جو پاپولرٹی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے, ہم ان کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ نہیں کریں گے. چلے میں بیسیکلی سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کاف لیگ اپنا نیریٹو کیا بلڈ کرے گی. میں نے سر ان کے حوالے سے بیسیکلی ظاہر سی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر ان سے سوال ہی کرنا چاہیے, لیکن کاف لیگ سر اگلے الیکشنز میں جائے گی تو آپ لوگ کر لیں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یا آپ بالکل ایک الگ سیاسی جماعت کی حیثیت سے جائیں گے الیکشنز میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اب بھی قبل از وقت ہے. ہم پارٹی میں چودھری شجاعت صاحب ہیں, سالک صاحب ہیں, ہم ہیں, ہم پراپر طریقے سے جو ہے وہ مشاورت کریں گے. جہاں تک جو پالیسیوں کا تعلق ہے, مہنگائی کا تعلق ہے, عوام جو ہیں وہ پریشان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ گورننس کے حوالے سے میں نے پی ڈی ایم کو پچھلے دنوں تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بڑی سخت بنایا ہے. بالکل. لیکن اب فیوچر میں کیا ہوگا, فیصلہ کیا کرنا ہے, اسی لیے میں تو ہمیشہ جو میں نے پارٹی میرا بنانے کا, میرا اقتدار کا تو مقصد ہی نہیں ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس پارٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس کو جمہوری پارٹی جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں. اقتدار میری منزل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے وہاں پر مسلم لیگ ہاؤس میں ہمارا یوتھ کنونشن تھا. صرف وہ یوتھ کنونشن ہمارے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں کامران عثمانی صاحب, انہوں نے ارینج کیا تھا. اور صرف ہم نے سختی سے لوگوں سے کہا کہ بھائی صرف سٹوڈنٹس جو یوتھ ہے وہ آئے گی. ابھی ہمارے پنجاب کا یوتھ جو ہے اس میں شامل نہیں تھا, اور تقریباً 600 سے زیادہ لوگ وہاں پر تھے. اور وہاں پر ان کا جوش خروش, اگر آپ کو ویڈیو میں موقع ملے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ افسردہ نہیں تھے, وہ بڑے پرجوش تھے. وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے بیانی کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے. اور دوسری بات, جو اہم بات جو میں آپ کے اور جو سننے والے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹارگٹ ایک سیاسی پارٹی بالکل نہیں ہے. اچھا, میری جماعت میں جماعت اسلامی سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, میری جماعت میں پیپلز پارٹی سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, میری جماعت میں نون لیگ سے لوگ شامل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی دوست ہمارے گئے ہیں استحکام پارٹی میں تقریباً ان میں سے اکثریت جو لیڈرشپ ہے ان سے ملا ہوں, اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا, کیونکہ مشورہ تو آپ کو اچھا ہی دینا چاہیے. جو بھی آپ سے پوچھے, میں نے کہا دیکھیں بھائی اس وقت حالات نہیں ہیں نئی پارٹی بن کے, لوگ سمجھیں گے کہ آپ موقع پرست ہیں اور لوگوں کا غصہ جو ہے وہ آپ کی طرف ہوگا. اور آپ پورے پنجاب میں دیکھ لیں, میری تقریباً جب پلس پہ ہاتھ ہے میرا عوام پہ, ہر حلقے کے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے. تو اس وقت جو نون کے خلاف ناراضگی تھی لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی ہمدردی کی وجہ سے, وہ اب سارا اینگر جو ہے, لوگوں کا غصہ جو ہے وہ تبدیل ہو کے ان کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے. اور میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سے نون کو یقینی طور پر وقتی طور پر فائدہ جو ہے وہ پہنچا ہے. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن, بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج, 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. گجرات اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے, کیونکہ الیکشن سر پر ہیں, تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو, کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے,
सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।